الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك آواز بریک کرو تھوڑی بیس ذرا کام کرو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی سارے پڑھو بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا سارے پڑھو اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا تھکے ہو یار تھکے ہو سارے پڑھو کافی دیر دے بیٹھے ہو تسی تھوڑا بھی کوئی شکر نہیں بالا سی بھی رستے بھی دی کوئی ایسے مسائل سن گھنٹہ ڈیڑھ اسی اپنے انداز نہ لیٹ ہو گیا نالی بس دنیا دا نظام ہے ارادہ نہیں سی تے اس وقت تسی ذرا جاگو ذرا اور ذوق و شوق نہ مل کے پڑھو اونا نو سلام جنا بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا مٹھا مدنی حلیمہ نے چایا مٹھا مدنی حلیمہ نے چایا مٹھا مدنی حلیمہ نے چایا بن کے رحمت او دنیا تے آیا بن کے رحمت او دنیا تے آیا آکھو بن کے رحمت او بن کے رحمت او دنیا تے آیا بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا بسم اللہ مٹھا مدنی مٹھا مدنی پھڑیاں مہارا مٹھا مدنی پھڑیاں مہارا بیٹھڑا چیتے آیاں بہارا بیٹھڑا چیتے آیاں بہارا بیٹھڑا چیتے
پڑھو تسی کھبے پاسے تسی پڑھ لو تھوڑی آواز تھوڑی ہے بیٹھا ڈاچی تے آیاں بہاراں بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جی میں رب دا کلام چما ایویں جی میں رب دا آکھو ایویں جی میں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی تیرے نام سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے آنکھوں میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے لال تیرے حسن و آنکھوں لال تیرے حسن و لال تیرے حسن و حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام معزز و محترم احباب اہل سنت محفل دے اندر تشریف فرما اس علاقہ دی اہل سنت دی عظیم علمی شخصیات علماء کرام نعت خوان حضرات قراء حضرات حفاظ کرام دیگر معززین و حاضرین و محفل سید صاحب اسام الدین شاہ صاحب تشریف فرمان دیگر جتنے بھی معزز حضرات محفل دے اندر حاضر نے اللہ رب العزت ساڑی سب دی آئی دی اس حاضری نو اور محفل ذکر میلاد جشن میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسی چونکہ اہل سنتاں اور اللہ تعالیٰ نے ساڑھے بڑے بلند نصیب بنائے نے اسی بڑے نصیب آنے ہیں اللہ نے سانو اپنے نبیاں دی اپنے ولیاں دی حضور دی آل اصحاب دی سچی محبت عطا فرمائی ہے محبت کئی طرح دی ہوندی بعض محبتاں سچیاں ہوندیاں بعض محبتاں جھوٹیاں ہوندیاں بعض محبتاں جائز ہوندیاں بعض محبتاں ناجائز ہوندیاں اللہ نے سانو سب تو اعلیٰ افضل سچی سچی محبت عطا فرمائی اسی جد نال محبت کرنے ہاں ساڑی محبت تھلیوں شروع نہیں ہوندی ساڑی محبت بلندی تو شروع ہوندی اسی سب تو پہلے اپنے رب نال محبت کرنے ہیں اور اللہ نے قرآن دے اندر دسیا ہے کہ جڑے ایمان والے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ فرما ایمان والے سب تو زیادہ شدید محبت کدے نہ کر دیں بولو اللہ نہ حضور نے محبوب کریم علیہ السلام نے سانو محبتان دے طریقے درجے انداز سکھائے فرمایا اے میرے امتیوں سب تو پہلے اللہ نال محبت کرو کیوں فرمایا تو انو رزق عطا فرماندہ ہے تو انو نعمت عطا فرماندہ ہے فرمایا اس تو بعد میرے نال محبت کرو کدی وجہ تو فرمایا اللہ دی وجہ تو بولو کدی وجہ تو پہلے اللہ دی محبت پھر کدی محبت محبوب دی محبت رسول دی محبت کس وجہ تو اللہ دی وجہ اے گل غور نہ سننی کس وجہ تو اللہ دی وجہ تو اے جڑی وجہ ہے نا اے یال سنت نصیب نے اسی اپنی وجہ تو نہیں کر دے اسی اللہ دی وجہ تو کرنے تے سرکار نے فرمایا میرے نال اللہ دی وجہ تو تے میری اہل بیت نال میری وجہ تو بولو بولو میری اہل بیت نال وجہ تو اے وجہ ایتھے بھی موجود ہے جتھے وجہ ختم ہو جائے گی نا وجہ
اجے دوجا پاسا رہندا فرمایا میرے اصحاب نال بھی میری وجہ تو اچھا کو بولو سبحان فرمایا میرے اصحاب نال بھی میری وجہ تو فرمایا جن نے میرے صحاب نال پیار کیتا فمن احبہم فبحبی احبہم جس نے میرے اصحاب سے پیار کیا میری وجہ سے کیا سنی حضور کی وجہ سے صاحب سے پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے آل سے پیار کرتے ہیں اہل بیت سے پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے اصحاب سے پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں ہم اس لیے گمراہ نہیں ہوتے بعض لوگوں کی محبتیں انہیں گمراہ کر دیتی ہیں چونکہ ان کی محبتیں اپنی وجہ سے ہوتی ہیں بولو نا سنیو ایک ہی خطاب ہے زیادہ تو نہیں اتنا لمبا کام کوئی نہیں ہے گھنٹے ہی اگے بھی جانا ہے ذرا ترکڑے رہو جا کے رہو اے جڑی وجہ ہے نا یہی ساڈا ترا امتیاز ہے یہی ساڈی خوش نصیبی ہے یہی ساڈی شان ہے یہی ساڈی پہچان ہے اسی اپنی خواہش نال اپنی مرضی نال اسی نہ کسی نہ پیار کرنے ہیں تے نہ کسی نو اسی اپنی مرضی نہ کڑ کڑ کے شانہ دینے ہیں اپنے کو اسی جھوٹیاں روایتاں نہیں بنا دے جھوٹے اسی عقیدے نہیں بنا دے جھوٹے فضائل نہیں کر دے اسی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال قرآن و سنت دا نچوڑ پیش کرنے ہیں ساڑھے کو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال قرآن بھی ہے سنت بھی ہے حضور دے اہل بیت بھی نے حضور دے صحاب بھی نے اور حضور نے فرمایا میں چند چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں ساڑھے مولویوں نے صرف ایک ہی حدیث یاد ہے کہندے ہیں قرآن اور اہل بیت کوئی شک نہیں حضور نے یہ بھی فرمایا سچی روایت ہے صحیح روایت ہے ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں حضور نے فرمایا قرآن کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اہل بیت کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں لیکن بات یہاں تک رکی نہیں مولویوں نے روک دی جس کی وجہ سے گمراہی عام ہوتی جا رہی ہے رسول اللہ نے جتنی چیزیں چھوڑی ہیں نا اگر ہم سب کا ذکر بھی کرتے سب کو اختیار بھی کرتے تو کبھی گمراہ بولیے بولیے کبھی گمراہ نہ ہوتے مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا خرابی یہاں سے پیدا ہوئی لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی وجہ سے عقیدے گھڑے پھر اپنی مطلب کے دلائل لے لیے اپنی مطلب کی آیت لے لی اپنی مطلب کی حدیث لے لی روایت لے لی اور اگر گھڑنی پڑی تو اپنی طرف سے گھڑ بھی لی اپنی طرف سے گھڑ بھی لی لیکن سنیوں نے نہ اپنے مطلب کی لی ہے نہ گھڑی ہے جو کچھ قرآن نے فرمایا جو کچھ رسولہ نے فرمایا ہم سب کو مانتے ہیں سب کا لحاظ رکھ کے اہل سنت نے عقیدہ بنایا جس کو عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں اور اگر دنیا کے اندر کوئی جنتی جماعت ہے تو اہل سنت و جماعت ہے سمجھ آئی بات کی آگے میں عرض کرنے لگا ہوں اب دیکھیے رسولہ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت بولیے قرآن اور لیکن بات یہاں رکی نہیں یہ جو محفل ہے نا میلاد کی یہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے یہ سولے گاؤن مائیے ڈھولے انہاں واسطے نہیں سورہ سنیاں تو قوالاں دیاں سن لیاں اور بڑیاں ایتھے اصل مقصد ہے کوئی تربیت عقیدہ صحیح ہوئے اعمال دی درستگی ہوئے نرا جشن میلاد نہیں مقصد میلاد میلاد دا مقصد پہلے سی تاں جشن ہویا اگر مقصد نہ ہوتا تو جشن بھی بولو بولو اسا مقصد چھاڑ کے جشن پیچھے لگ گئے دو طرح دے لوگ نے بعض نے جشن بھی برا کہہ دیتا جشن برا کہہ دیتا بعض نے جناب آکھیا صرف مقصد ہی ہے جشن نہیں ہونا چاہیے بعض نے صرف جشن پھڑ لیا ساڑھے جا بندیاں ساڑھیاں بیلیاں مقصد چھاڑ دیتا سمجھ آئی اور ساڑھے وچ ایسے گمراہ ٹولہ ہے جن نے میلاد تے نا تے جناب غلط حرکتاں شروع کر کے اتے میلاد دا لیبل لا دیتا گلیاں وچ پہاڑیاں بنائیاں اتے جناب لاٹاں لائیاں پھر بیبیاں نکل آئیاں بچیاں نکل آئیاں وہ سیراں ہو رہی ہیں کی ہو رہا ہے میلاد ہو رہا ہے کہ فساد ہو رہا ہے ایسی جگہ تے رحمت نہیں ہوندی لعنت ہوندی اللہ دی حضور جڑی دین شریعت لے کے دا لحاظ نہیں کرنا تو میلاد کس گل دا اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے غلام جڑے ہیں نا اسی کو ایویں نہیں ساڈا امام معاذ اللہ لوگ خود بدعتی کہندے نے بریلوی بدعتین خدا دی قسم اسی اصل وچ اسی سنی ہاں لوگ بدعتی نے صرف ایک کہتے نا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے الٹا چور صرف واسی ذرا مسکین ہاں شریف ہاں تے اس واسطے اسی ذرا چپ چپ رہنے ہاں سن رہنے ہاں اس وجہ تو دوجی حملہ پہلے کر جاندے اصل بدعتی خود سن اپنا عیب چھپانے واسطے انہوں پہلی شو بدعتی اسی کیوں بدعتی ہیں یہ جو میلاد بدعت ہے تو پھر امت صدیاں تو بڑے بڑے محدثین مفسرین بڑے بڑے علماء سارے بدعتی نہیں سمجھ آئی
ابن حجر اسقلانی بھی بدعتی، ابن جناب اسی طرح امام قسطلانی بھی بدعتی، امام جوزی بھی بدعتی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی بدعتی، ابن کثیر بھی بدعتی، اے بڑے بڑے محدثین ساری بدعتی، اے سارے نقل کر دیں کہ ساریاں شہراں وچ عرصہ تو شروع تو حضور دے اس ربیع الاول دے مہینے آمد مہینے جشن میلاد ہو رہے ہیں، یہ تو سارے لکھے اس واسطے کر کے اپنی بدعت چھپانے واسطے۔ تو بھائی حضور نے جو کچھ فرمایا نا سب پہ عمل کرنا، منزل تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، صحیح نقطے پہ پہنچنے کے لیے وہ ساری چیزوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب سنیے حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ بولو قرآن اور، اب یہاں تک نہیں، حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جاؤں۔ یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ قرآن اور سنت۔ بولیے بولیے، قرآن اور، یہ بھی حدیث ہے، یہ سیاستہ کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتی۔ قرآن اور سنت رسول اللہ نے چھوڑی ہے۔ اب کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ قرآن، سنت، اہل بیت، قرآن، سنت۔ اب یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، فرمایا اپنے پیچھے ابو بکر عمر کو بھی چھوڑے جا۔ اب کتنی چیزیں ہو گئی ہیں، گنتے جائیے، گنتی میری کمزور ہے، تو ذرا گن کے ذرا خیال رکھنا۔ بھئی دو چیزیں اور، ابو بکر اور عمر کو۔ اگلی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسے نہیں جا رہا، بلکہ فرمایا قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت بھی چھوڑے جا رہا ہوں، سنت بھی چھوڑے جا رہا ہوں، ابو بکر کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں، عمر کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اے میری امت، میں تمہیں ایسے جناب کسی پوشیدہ رستے پر، کسی ظلمت اندھیرے کے اندر، کسی شبہ شک کے اندر نہیں چھوڑے جا رہا، بلکہ بالکل سورج سے زیادہ روشن رستے پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ میں آخری نبی، میرا دین آخری، میری شریعت آخری، میری کتاب آخری، قیامت تک رہیں گی، ایسے نہیں چھوڑے جا رہا۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اپنے خلفاء کی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب جناب کتنی چیزیں، ابو بکر بھی خلیفہ، عمر بھی خلیفہ، عثمان بھی خلیفہ، مولا مرتضی شیر خدا بھی خلیفہ، حضرت امام حسن مجتبی بھی خلیفہ۔ اب دوسری روایت کے اندر رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے۔ اس حدیث پاک مسلم شریف دیگر کتابوں کے اندر اگر اسے دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ میں قاسمی سید بول رہا ہوں۔ احمد کو ایویں کو مولوی گل کر رہے ہیں، مینوں پتہ ہے میرے گھر دا عقیدہ کی ہے۔ جدنا میرے باپ جس نو میرا باپ بھائی آکھے، علی بھائی آکھے جنگ ہوئی ہے فتنے واسطے، کوئی خلافت جنگ نہیں، مولا علی خود اس چیز دی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا جنگ خلافت دی نہیں ہوئی، معاویہ نے کوئی خلافت واسطے میں نے جنگ نہیں کی تھی۔ فرمایا اخواننا بغوا علینا، فرمایا بس خون عثمان کا مسئلہ تھا۔ یہ مولا علی خود فرماتے ہیں، کیا مسئلہ تھا بولیے؟ اگر وہ بات ہوتی نا جو لوگ آج کہتے ہیں تو امام حسن کبھی حضرت معاویہ پر راضی ہوتے، امام حسین راضی ہوتے؟ ہم الحمدللہ فسادی نہیں ہیں، ہم میلادی ہیں، ہم بارودی نہیں ہیں، ہم درودی ہیں۔ ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، کسی کو گالی نہیں دے رہے، ہم اپنے گھر کا عقیدہ، اپنے مسلک کا جو عقیدہ ہمارے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو جو فرمائیں یہ مسجد بھی ہماری، ہمارا حق ہے۔ تو جو فرمائیں مولا مرتضی شیر خدا کو پتہ نہیں کہ جو میرے مقابلے میں ہے وہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جو علی کے مقابلے میں وہ کافر ہے، وہ منافق ہے۔ واضح طور پر لفظوں کے اندر ہے۔ امام جعفر صادق باقر کہتے ہیں علی پاک خود کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کو کفر کا فتویٰ لگا کے جنگ نہیں کی، نہ ہم ان سے کافر سمجھ کے جنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا بس وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔
یہ مولا مرتضیٰ کی بات ہے، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کی بات ہے، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اب فرمایا جھگڑا خون عثمان کا تھا۔ اب یہ بتائیں امام حسن سے زیادہ کوئی مولا علی کی شان جانتا ہے؟ امام حسن سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے؟ امام حسن سے زیادہ کوئی مولا علی سے محبت رکھتا ہے؟ تو جب امام حسن ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، حالانکہ ساری کتابوں کے اندر ہے، ساری کتابوں کے اندر ہے، سنیے ساری کتابوں کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں چلو یہ چھوڑ دے یار، اگر تم کہتے ہو نہیں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، چلے ٹھیک ہے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، لیکن خلافت تو دی یا نہ دی؟ امامت تو دی یا نہ دی؟ نہیں جی وہ تو صلح کافروں کے ساتھ بھی ہو گئی تھی حدیبیہ پر، نعوذ باللہ استغفر۔ کافروں کے ساتھ صلح کیا ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، حکومت سے دستبردار ہوئے تھے، کو خاص دنوں کے لیے، یعنی رسول اللہ نے جو یعنی آپ نے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ صلح کی تھی؟ نہیں، مخصوص شرطوں کے ساتھ، مخصوص سالوں کے، اور اس کے بعد صلح کیا قرآن و سنت پہ ہوئی تھی؟ بولیے قرآن و سنت پہ ہوئی تھی؟ نہیں، لیکن میرے باپ امام حسن نے جو صلح کی ہے نا وہ قرآن و سنت پہ کی ہے۔ بولیے قرآن اور ہمیشہ کے لیے کی ہے، سالوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے کی ہے۔ اور ایسے نہیں صلح کی کہ تم اپنی حکومت کرو ہم اپنی، بلکہ کہا چونکہ آپ میرے نبی کے صحابی ہیں، ہمارا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے، دین کا نظام چلانا ہے، ہم حکومتوں کو چاہنے والے نہیں، ہم دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہم نے کر لی، آپ کر رہے تھے، ہم آپ پہ راضی ہیں، آپ دین کی خدمت کرتے رہیں، جب تک آپ خدمت کریں گے ہم آپ پہ راضی رہیں گے۔ 10 سال امام حسن رہے، کوئی بندہ حضرت معاویہ کا دشمن ایک صحیح روایت پیش نہیں کر سکتا کہ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ سے شکوہ کیا ہو۔ 20 سال تک امام حسین رہے، امام حسین کے بارے میں ایک روایت کو پیش کرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، صحیح ہو، کتاب اہل سنت کی ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسن نے کبھی کہا ہو 20 سالوں کے اندر؟ آپ سوچتے نہیں یہاں کتنے بیٹھے ہیں جن کی عمر ساری 20 سال نہیں ہے، جو آج نیٹ کو دیکھ کر بکواس کرتے ہیں نا صحابی رسول کو، اس کی تو پوری عمر 20 سال نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے تو 20 سال حکومت کی، اور پورے عالم اسلام کا واحد امام ہونے کی حیثیت سے تمام اہل بیت صحابہ ان پہ راضی رہے۔ 20 سال میں کسی نے شکوہ، امام حسن نے شکوہ، امام حسین نے 20 سال، کچھ چند دن نہیں، 20 سال تک جس بندے پر حسن و حسین شکوہ نہ ہو، ہمارا کہ کی کہندے نے کہ زادی کوڑ کرلی تے جت پہ چھتیران، کم از کم اپنی حیثیت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، محبتوں کے پیشوا۔ سارے بولیے، بچے بولو، بچے منہ چنگلی نہ دے پتر پڑھ رہے تھے، ہاں جی منہ چ لنگر جانا انگلی نہیں جانی، پڑھ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، محبتوں کے پیشوا حسن معاویہ۔ بچے کو یاد کروا دے، محبتوں کے پیشوا حسن معاویہ، محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما۔ یہ تیرے دل میں بغض ہے، واہ بھائی واہ، میں بڑی خوش نصیبی میں آج ابو النور مولانا بشیر صاحب کوٹھی لوہارا آپ دے زیر سایہ میں خطاب کر رہے ہوں۔ اساں تو انہاں دیاں سلطان الواعظین، اساں تو انہاں دی کتاباں پڑھ کے مولوی بنے، میں تے انہاں دی تقریر انج جدوں میں شروع کیتا نا 20 سال پہلے، تو انہاں میں دسا انہاں دی خطابات دی کتاب ایک 2 جلداں سبز رنگ دی،
میں انہاں دا ایک ایک لفظ رٹ کے میں تقریر کردہ ہوں سی مولانا بشیر صاحب دا شروع وچ پوری جناب انہوں نے تقریر زبانی یاد کر کے انہوں نے ایک لفظ انہوں نے اشعار او کرنا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ برکتہ نزول فرمائے انہوں نے صاحبزادہ صاحب نے بڑے بار سنے ماشاءاللہ بڑے سریلے تے بڑی کمال دی انہوں نے آواز سے اللہ تعالیٰ سیتا فرمائے انہوں نے تو اس واسطے کر کے انہوں نے زیر سایہ بیٹھے سی خوش نصیبی میری سارے حضرات ذرا محبت نہ پڑھو محبتوں کے پیشوا محبتوں کے پیشوا علی حسن یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن معاویہ ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن علی حسن معاویہ علی حسن علی حسن معاویہ علی حسن علی حسن معاویہ علی حسن جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی ہے سنیوں کے شہنشاہ علی حسن معاویہ ہے سنیوں کے شہنشاہ علی حسن ہے سنیوں کے شہنشاہ علی حسن عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ علی حسن یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن معاویہ ارے اٹھو پڑھو ذرا جڑے کاری حضرات بیٹھے نے بچیاں نو یاد کرا دیو سکول ٹیچر بیٹھے ہیں بچیاں نو یاد کر دیو علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ علی حسن علی حسن معاویہ علی حسن نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ عقیدہ یہ گئے بتا عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن عقیدہ یہ گئے بتا غلام آل پاک نے لکھی عجیب منقبت غلام مصطفیٰ مجددی شکرگڑھ غلام آل پاک نے لکھی عجیب منقبت اصل میں یہ کیا ہے ضمیر و دل کی ہے صدا علی حسن معاویہ ضمیر و دل کی ہے صدا علی حسن ضمیر و دل کی ہے صدا محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ علی حسن حضرات گرامی میں عرض کی تھی کسی سچی محبت والے لوگ ہیں اور اللہ کریم نے ساری کائنات یا اپنے محبوب دی محبت وچ پیدا فرمایا رب نے فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اللہ کریم نے محبوب کی شانوں کو دکھانے کے لیے شاہ صاحب کہہ رہے تھے لوگ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر میلاد سننا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت نے کیا کہا آپ نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد
بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ حضرات گرامی اللہ کریم نے اس ساری کائنات محبوب دی محبت دے اندر پیدا فرمائی، اس زمین محبوب دی محبت دے اندر، آسمان محبوب دی آمد دے واسطے، حضور دے میلاد واسطے اللہ کریم نے اس ساری کائنات بنائی۔ زمین و آسمان، چرند پرند، جن و بشر، جنت دوزخ، سب کچھ رب العالمین نے محبوب کے لیے بنایا۔ لیکن سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اے میرے غلاموں، میرے رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر حدیث جابر کے اندر پوری تقسیم ہے، اللہ کریم نے میرے نور کے پھر حصے کیے، ان حصوں سے رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا۔ یہ چاند بھی نور مصطفیٰ سے، یہ سورج بھی نور مصطفیٰ سے، یہ ستارے بھی نور مصطفیٰ سے، یہ ساری کائنات نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج لوگ علم کو نور مان لیتے ہیں، دودھ کو نور مان لیتے ہیں، جناب ہر چیز کو اسی طرح جناب بجلی کا نور مان لیتے ہیں، چاند سورج کا نور مان لیتے ہیں، لیکن جس نور اصل سے، نور مصطفیٰ سے یہ نور سارے پیدا کیے گئے، وہ مانتے ہوئے جناب بے چینی ہوتی ہے، پریشانی بنتی ہے۔ لیکن حضرت محترم رسول اللہ نے فرمایا لوگوں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ ایسی کہنے ہیں سورج چند تارے، آنکھوں نہ سورج چند تارے، سورج چند اصل دے وچ سارے او دے حسن دے لشکا، اصل دے وچ سارے او دے عربی سلطان آیا، عربی سلطان اچھیا تے نیویاں دے سارے فرق میٹا۔ حضرات گرامی اللہ کریم نے محبوب کے لیے سارا کچھ پیدا فرمایا۔ ہم جناب لائٹیں لگائیں کہتے ہیں فضول خرچی ہو گئی، بتیاں لگائیں کہتے ہیں فضول خرچی ہو گئی، جھنڈیاں لگائیں فضول خرچی ہو گئی۔ مولوی صاحب کیوں فضول خرچی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے دور میں اس طرح میلاد نہیں ہوتا تھا، اس طرح جشن نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کیا صرف میلاد ہی اس طرح نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ کی ہر چیز دور صحابہ والی ہے؟ مولوی صاحب چلے بات لمبی نہیں کرتے، بالکل شارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں چلتے ہیں، آپ نے قرآن پاک، آپ نے حدیث مبارکہ سے، بخاری مسلم سے یا کسی بھی حدیث کی کتاب سے آپ نے رسول اللہ کی پہلی مسجد کی شکل آپ نے بیان کرنی ہے۔ آپ شکل بیان کریں گے، اپنی مسجد کو بھی دیکھیں گے۔ آپ اگر واقعی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، واقعی آپ بدعت کے قریب نہیں جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی مسجد گرا کے صحابہ کے دور والی مسجد بنانا پڑے گا۔ آپ کو کھجور حاصل کرنی پڑے گی، کھجور کا تنا حاصل کرنا پڑے گا، کھجور کی شاخیں حاصل کرنا پڑے گی، آپ کو جناب قالین اٹھانا پڑے گا، آپ کو جناب فرش اکھاڑنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کچھ ساؤنڈ سسٹم لگا دے، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ۔ مولوی صاحب جزاک اللہ کس بات کا؟ بھئی اس نے خدمت نہیں کی، مسجد کا ساؤنڈ نہیں لگایا، تو جناب آپ تو کہتے ہیں جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کو دین سمجھنا، ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ کس صحابی نے، کس صحابی کو یا کس دور میں مسجد میں ساؤنڈ لگوایا؟ آپ جناب قالین اٹھا دیں، کتنا آپ نے خرچ کروا دیا، لاکھوں لگوا دیے، آپ نے کہا جزاک اللہ۔ کس چیز کی جزا؟ جو کم عمل صحابہ کا نہ ہو، قالین صحابہ نے نہیں ڈلوایا، آپ کس طرح جزاک اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر جزاک اللہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے محراب پر لاکھوں لگا دیے۔ آپ کسی حدیث میں محراب نکال کے دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا ہو، صحابی نے بنایا ہو، کس حدیث کے اندر محراب کا ذکر دکھا دیں۔ آپ نے میناروں پہ 20 لاکھ 30 لاکھ لگا دیا، آپ کس حدیث میں دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے مینار بنوایا، صحابی نے مینار بنوایا؟ یہ تو چند چیزیں ہیں مولوی صاحب،
آپ کچھ بھی وہ نہیں دکھا سکتے. آپ اپنی شادی نہیں دکھا سکتے, بچے کی پیدائش کا منظر نہیں دکھا سکتے, مکان نہیں دکھا سکتے, دکان نہیں, اپنا لباس نہیں دکھا سکتے. نہیں جی, لباس تو دین تو نہیں ہے نا. اچھا لباس دین نہیں ہے تو پھر کچھا پالو. لباس دین نہیں ہے تو آپ گھٹنے ننگا کر سکتے ہیں. کچھا مولوی صاحب پاکنے دی اجازت ہے. کسے کچھا بیٹا یہ دیکھو نا گھٹنے ننگے ہو رہے ہیں, یہ گناہ ہے, گھٹنے یہ سطر کے اندر آتے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے نہیں یہ لباس دین نہیں ہے. دین کے اندر لباس نہیں ہے. کیا عورت باریک لباس پہن سکتی ہے, چست لباس پہن سکتی ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لباس دین سے باہر ہے؟ کون سی چیز دین سے باہر ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی کی سنت طریقہ اسوہ ہر جگہ موجود ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ دین ہے دنیا. او بھائی دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا دین سے باہر ہے. جو دنیا دین سے باہر ہے وہ تو دلالت ہے, وہ تو دوزخ ہے, وہ تو گناہ ہے, وہ تو ظلم ہے. دنیا وہی صحیح دنیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ دنیا میں حسنہ دے, دنیا اچھی کر دے, دنیا اچھی کر دے. بھئی مولوی صاحب کوئی چیز دین سے باہر نہیں ہے. یہی تو ہمارے رسول کا کمال ہے, یہی تو آمنہ کے لال کا کمال ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں طریقہ نہیں دیا؟ آپ مسجد بنانے لگے, آپ کو بدعت نظر نہ آئی, صحابہ کا عمل یاد نہ آیا. آپ مسجد اپنا مدرسہ بنانے لگے, آپ کو صحابہ کا عمل یاد نہ آیا. آپ نے جناب 10 لاکھ کا کیمرہ لگا دیا, 2 لاکھ کا ساؤنڈ سسٹم لگا کے آپ ریکارڈنگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میلاد منانا بدعت ہے. کچھ خیال کر لیتے جس ذریعے سے آپ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے. جس نے آپ کو کیمرہ لا کے دیا, جس نے ساؤنڈ لگا کے دیا, اسے ثواب ملا یا نہ؟ ثواب ملیا انہوں جن نے مولوی صاحب نو کیمرہ لے کے دیتا ہے, جنہیں تو انہوں ویڈیو بنائی ہے کہ میلاد بدعت ہے. او کیمرہ جڑا جن نے لے کے دیتا انہوں ثواب لبے دا کہ نہیں؟ بھئی ان کی بات ہے, وہ تو کہتے ہیں جزاک اللہ ملے گا. تو بھئی سوچنا چاہیے کم از کم اگر آپ واقعی سنت کے پابند ہیں تو آپ ریکارڈنگ نہ کرتے, کچی مسجد بنا کے صحابہ کی طرح بیٹھ جاتے, وہاں بیٹھ کے کہتے دیکھو ہماری مسجد, ہم نے مسجد نبوی جو پہلے رسول اللہ نے بنائی تھی اس طرح بنائی ہے. آپ ایک چبوترا بنا دیتے, مدرسہ نہ بناتے, لاکھوں مدرسے پہ نہ لگاتے. وہ جو صفہ کا چبوترا تھا نا, صفہ کا, آپ مسجد کے سامنے چبوترا بنا دیتے. پتہ چلتا آپ کتنے متبع سنت ہیں. تو پتہ چلا سنیوں یہ تمہارے مقدر, اللہ نے صرف تمہیں رسول کی محبت عطا فرمائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر تعلق سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. تو جب ہمارا بیٹا ہے ہم خوشی کریں. کبھی نہ دیکھیں صحابہ نے جناب اس طرح سالگرہ کی تھی, سالگرہ بھی کر لیتے ہیں مولوی صاحب, پھر بھی یاد نہیں آتا, پھر کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے. چلے دنیا داری تو ہے, جو آپ نے خرچ کیا وہ کس کھاتے میں گیا ہے؟ وہ کس کھاتے میں ہے؟ وہ فضول خرچی ہے یا ثواب ہے؟ 2 ہی باتیں ہیں. اب تو آپ پھنس چکے ہیں. اگر کہتے ہیں فضول خرچی ہے تو پھر بھی آپ مارے گئے. کہتے ہیں نہیں فضول خرچی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو ثواب مل رہا ہے یار, آپ نے بچے کی سالگرہ کر کے تجھے ثواب مل جاتا ہے, تو آمنہ کے لال کا ہم جشن کریں, ہمیں ثواب نہیں ملے گا. آپ کو کلیم ڈلوا کے, مینار بنا کے, محراب بنا کے, ساؤنڈ لگوا کے, مدرسے پہ کروڑ لگا کے آپ کو ثواب مل سکتا ہے, تو اہل سنت کو جشن میلاد پہ خرچ کر کے بھی ثواب مل سکتا ہے. اصل میں اس لیے اعلیٰ نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. پڑھیے سارے, اور تم پر میرے آقا کی عنایت, اور تم اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. منکرو کلمہ, منکرو کلمہ,
پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی محبت رسول کا تقاضا ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مکان سے بڑھ کر، اپنی دکان سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر۔ جب ہم دکان پہ خوشی کریں، اپنی مسجد پہ خوشی کریں، بچے کی پیدائش شادی پہ خوشی کریں، ہم خوشی کریں، کبھی صحابہ کا عمل یاد نہ آئے، رسول اللہ کا جشن آئے، صحابہ کا عمل یاد آئے۔ چاہیے یہ تھا ہم دنیا داری یعنی دوسرے جتنے تعلقات ہیں، ہم جتنی خوشی کرتے ہیں سیدہ آمنہ کے آمد کے جشن میں اس سے بڑھ کر خوشی کی کوشش کرتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ لوگ تو آج اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم یوم میلاد کو یوم عید کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ عید سے ہمیں بڑا لفظ ہی نہیں ملا، ہمارے پاس عید سے بڑا لفظ ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر عید سے بڑا لفظ ہو سنی وہ لفظ استعمال کرتا۔ یہ ساری عیدیں کیسے ملی؟ ہائے ہائے، مفتی احمد خان نعیمی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں، ہزار عیدیں، ہزار عیدیں ربیع الاول۔ پڑھئے نا سارے، نثار تیری، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں تم ہمیں شیطان کہتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں گھڑی۔ بڑے بڑے مورخین، مفسرین، بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے، البدایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے جب رسول اللہ دنیا میں آئے، دنیا میں جب رسول آئے، بلکہ وہ لکھتے ہیں 4 ایسے مقامات تھے، 4 ایسے حادثے ہوئے، 4 جگہیں ایسی ہیں جن میں شیطان چیخا، اس نے دکھ درد کا اظہار کیا۔ جب رب نے لعنت کی اس وقت چیخا، جب زمین پہ پھینکا گیا اس وقت چیخا، جب سیدہ آمنہ پاک کے لال رسول اللہ محمد رسول اللہ آئے اس وقت بھی شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جب سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ نازل ہوئی پھر بھی شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، جب رسول اللہ آئے ساری کائنات خوش ہے، ایک ایسا بے ایمان بدبخت ہے جو پریشان ہے۔ اب ہم نہیں کہتے، اب خود سوچ لو تم کس کے پیچھے چل رہے ہو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا، سبھی تو خوشیاں منا، سبھی تو خوشیاں۔ حضرات گرامی سرکار آئے، رب العالمین نے ستارے کس لیے بنائے؟ محبوب کی آمد کے لیے۔ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، ستارے کس لیے بنائے؟ محبوب کی۔ رب نے قرآن کے اندر فرمایا، کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن سے آیا، قرآن سے آیا۔ رب فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ رب نے فرمایا محبوب کہہ دے، رب نے جو زینت بندوں کے لیے پیدا کی، جو سجاوٹ، جو خوبصورتی رب نے پیدا کی، وہ کون حرام کر سکتا ہے؟ کون حرام کر سکتا ہے؟ یہ اچھا لباس بھی زینت، اچھا جوتا زینت، اچھی پگڑی زینت، اچھی اینک زینت، اچھا موبائل بھی ہم زینت سمجھتے ہیں۔ یہ جناب پتھر لگا دیے ٹائل، یہ بھی زینت، یہ خوبصورت کریم، یہ بھی زینت، یہ جھنڈیاں لگیں، یہ بھی زینت، چھوٹی چھوٹی بتیاں لگیں، یہ بھی زینت۔ یہ رب نے پیدا کیا، بندوں کو عقل دیا، رب کے دیے عقل سے بندوں نے پیدا کیا۔ اب رب نے فرمایا کون حرام کر سکتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ،
والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی بالکل واضح واضح ہے، حرام بھی واضح واضح ہے۔ حرام سے بچ بچ کر شریعت دین کے دائرے کے اندر جو بھی زینت اختیار کرو گے، کون حرام کر سکتا ہے؟ کون حرام کر سکتا ہے؟ قرآن سے دکھاؤ۔ ہم نے اپنی بتیاں یہ سارا کچھ قرآن سے نکال لیا ہے، اور نکالا یا نہیں؟ زینت کا لفظ ہے قرآن کے اندر، تہاڈا نام ہے قرآن میں، میرا نام ہے، انسان ہے، انسان ہے نا، تے اتھوں اسی قرآن میں اس والے نہ سڑا ذکر ہے کہ نہیں؟ اور بھئی انسان کا ذکر ہے نا قرآن کے اندر ہے، تو ہمارا بھی آ گیا نا، آ گیا نا۔ اب آپ کہیں جی آپ کا نام آنا چاہیے کہ مزمل عمر، او پاگلا انسان آنا سی یار، تو انسان دا نام آ گیا۔ اکھے جھنڈیاں کدھر ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں کیسے؟ ہم نے کہا زینت، اکھے نہیں جھنڈیاں لگاؤ، لفظ و جھنڈیاں لگاؤ، عجیب بات۔ اس وجہ سے کر کے رب نے فرمایا زینت میں نے خود نکالی ہے، کون حرام کرے؟ آپ دیکھیے آسمان کی طرف آپ نگاہ اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے، قرآن سنیں، رب فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، ستاروں سے سجا دیا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا سارا کچھ محبوب کے لیے بنایا تھا۔ جس رات میرے آپ کے آقا آئے، ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں میں سیدہ آمنہ کے پاس ہوں، میں نے اچانک دیکھا آسمان کے ستارے زمین کے قریب آتے جا رہے ہیں، آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں ڈر گئی مجھ پہ گر نہ جائیں۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں یقیناً کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ رب نے فرمایا ہوگا اے ستاروں آج وہ رات ہے جس رات کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تھا، آج محبوب دنیا میں آ رہا ہے۔ اگر آج بھی تم نے زمین کے قریب جا کے، چونکہ کسی کو پتہ نہیں میرا محبوب آ رہا ہے، آج ہم نے انتظام کرنا ہے، روشنی بھی ہم نے کرنی ہے، جھنڈے بھی ہم نے لہرانے ہیں، جلوس بھی ہم نے نکالنا ہے۔ جاؤ فرشتوں جلوس نکالو، فرشتوں جھنڈے لے کے چلے جاؤ، ستاروں نیچے ہو جاؤ، اے فرشتوں آسمان دنیا کا دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو، ستاروں نیچے چلے جاؤ بالکل زمین کے قریب۔ اب ستارے چمک رہے ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا اتنا نور اتنا نور اتنا نور، میں جدھر دیکھتی ہوں نوری نور نوری نور نوری نور۔ میرے امام کا قلم اٹھا فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اب ہم بدعتی ہیں، ہم نے تو یہ کلام بھی ان روایتوں سے حدیثوں سے لے کے بنایا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تار، صدقہ لینے نور کا آیا۔ چاند جھک جاتا ادھر جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر۔
تو پنجابی شاعر دا ایک شعر سنا، گل ختم ہوگی، بس ٹائم مکمل ہو گیا، اگے بھی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ کہندا ہے بن کے نور و نور آیا، بن کے نور و نور آیا آمینہ دا لال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال۔ سارے پڑھو، بن کے نور و نور آیا، بن کے نور و بن کے نور و نور آیا آمینہ دا لال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، تیرا لجپال سونا۔ سب تو پہلے اللہ نے نور نو بنایا سی، سب تو پہلے اللہ نے نور نو بنایا سی، ابو البشر دے چہرے چوں نور نو وکھایا سی، ابو البشر دے چہرے چوں نور نو وکھایا سی۔ فرشتیاں نے سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا، بولو فرشتیاں نے ویکھ کے جمال، تیرا لجپال سونا میرا لج، بن کے نور و نور آیا آمینہ دا لال، تیرا لجپال۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی سب دی سازش قبول کرے۔